اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سکن کے وہ چاندی سی میٹھی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. جہاد محبت کی آواز گونجی کہا ہم جلانے یہ دلہن سے اپنی اگر دو اجازت تو جام شہادت اگر دو اجازت تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر پہ چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت جہاں دل لٹانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. میرے محترم بزرگوں دوستو کی ہے یہاں پر کچھ جو عیش و عشرت کرنا چاہو کرو. حالانکہ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے طور پر یہ اعلان کر دیا کہ دنیا جو ہے مزرع الآخرہ، یہ کیا آخرت کی کھیتی ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا کیا ہے آخرت کی کھیتی ہے. جو دنیا کے اندر انسان بوئے گا کل قیامت کے دن آخرت میں اس کو کاٹے گا. میرے عزیز دوستو، اللہ نے یہ مہلت دی ہے، مختصر سی زندگی دی ہے، 60 سال چاہے 70 سال یا 80 سال، اس کے اندر ہمیں صرف اور صرف کیا کرنا ہے؟ اپنی لامحدود زندگی کو سنوارنا ہے، اپنی لامحدود زندگی کو کامیاب بنانا ہے. اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر چلیں، ہم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے پر عمل کریں، تو پھر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. میرے عزیز دوستو، اس کے لیے آپ حضرات کو میں ایک اور بات بتا دو کہ انسان کب گناہ سے بچ سکتا ہے. انسان گناہ سے کب بچ سکتا ہے؟ قرآن کا آپ اگر مطالعہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا بہت سے مقامات پر اتقوا اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے. مقصد
کہ ہم اللہ کو سے ڈریں. ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے عذاب سے ڈریں. جب بھی کوئی کام کریں تو یہ سوچے کہ میرا رب اس سلسلے میں کیا چاہتا ہے. میرا رب مجھے دیکھتا ہے, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, اور اگر میں یہ کام کروں گا تو کل قیامت کے دن مجھے اس کے بارے میں جو ہے کیا اللہ کو جواب دینا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. کل قیامت کے دن ہمیں سب اعمال کا حساب دینا ہے. اللہ تبارک و تعالی جب حشر کا میدان ہوگا, ہر کوئی سامنے ہوگا, ہر کوئی نفسی نفسی کے عالم میں مبتلا ہوگا. انبیاء بھی لائن میں ہوں گے, اولیاء بھی لائن میں ہوں گے, اور جو ہے تمام لوگ انسان چاہے مسلمان ہو چاہے کافر, ہر کوئی لائن میں ہوگا. لیکن اس لائن میں سے کامیاب وہی شخص ہوتا ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور ساتھ ہی ساتھ نیک اعمال کرے. اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو اگر آپ قرآن پڑھیں تو اللہ نے جگہ بجگہ یہ اعلان فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کامیابی حاصل کرنا, اگر تم جنت چاہتے ہو, اگر تم جہنم سے بچنا چاہتے ہو, اگر تم اللہ کی معرفت چاہتے ہو, تو اللہ نے یہ اعلان کیا کہ ایمان بھی مجھ پر لاؤ اور نیک اعمال بھی کرو. صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے یا نیک اعمال کرنا کافی نہیں ہے, یہ دونوں ایک دوسرے کو مستلزم ہے. اگر ایمان والا ہے جنت میں جائے گا. ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان ہے, جو بھی اس دنیا سے ایمان کی حالت میں رخصت ہوگا اس کو جنت ملے گی. لیکن اگر اس نے خدا نہ خواستہ دنیا کے اندر برے اعمال کیے ہیں, اس کے بعد میں اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں اور اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو پامال کیا ہے, تو اس کو کی سزا بھگتنی پڑے گی. پھر اس کے بعد جو ہے حساب و کتاب ہوگا. پھر اس کے بعد جو ہے جہنم یا جنت میں جانے کا فیصلہ ہوگا. میرا عزیز دوستو, اگر جہنم میں جانے کا ہمارا فیصلہ ہو گیا, یقیناً ہم جنت میں جائیں گے, لیکن کب جائیں گے اس کا کوئی گارنٹی نہیں. میرا عزیز دوستو, ایک لمحہ کا اگر ہم جہنم میں چلے جائیں, ایک لمحہ بھی ہم اس کی تپش کو اس کی برداشت نہیں کر سکتے. ایک چھوٹا سا بنی اسرائیل کا ایک چھوٹا سا واقعہ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں کہ کل قیامت کے دن ایک انسان کو لائیں گے بنی اسرائیل, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا ہوگا. اس نے 500 سال عمر پائی اور 500 سال اللہ کی عبادتیں کرتا رہا. دور دراز اللہ سے آبادی سے اور بستی سے باہر جا کر کیا کرتا, اللہ کی عبادت کرتا رہا. 500 سال عبادت کیا, اور جب وہ دنیا سے چلا گیا تو جب اللہ کے سامنے اس کی حاضری ہوئی تو اللہ نے یہ کہا کہ اس کو لے جاؤ میرے فضل و کرم سے, کہاں, جنت میں ڈال دو. تو اس آدمی نے کہا کہ اللہ, میں نے تیرے مکمل 500 سال عبادت کی, ایک ذرہ برابر بھی نافرمانی نہیں کی, ہمیشہ تیری عبادت میں لگا رہا, تیری ریاضت میں لگا رہا. آج تو مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے فضل و کرم سے کیا جنت میں بھیج رہا ہے, کیا میری عبادت کی کوئی وقات نہیں, کیا میں نے یوں ہی اپنے وقت کو ضائع کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اس بندے کو لے جاؤ, ذرا جہنم کی وادیوں کے پاس سے اس کو گزارو, جہنم کی وادیوں کی سیر کراؤ. فرشتے آتے ہیں, اس آدمی کو جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں. وہ جتنے جہنم کے قریب جاتا ہے اس کو پسینہ آتا ہے, حرارت سے اس کا جو ہے کیا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے. پیاس اٹھتی ہے, اس قدر پیاس اٹھتی ہے کہ وہ بالکل بے حال ہو جاتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ مجھے پانی پلا دو, میں اب مر جاؤں گا, میری دم نکل جائے گی, بہت پیاس لگی ہے, مجھے پانی پلا دو. میرا عزیز دوستو, فرشتے پانی لاتے ہیں, اس کی طرف بڑھاتے ہیں. جب وہ ہاتھ بڑھاتا
ہے پانی کو روک لیا جاتا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ اس پانی کی ایک قیمت ہے، کیا قیمت ہے بتاؤ؟ میں آج ہر قیمت دینے کے لیے تیار ہوں۔ فرشتے کہتے ہیں اس پانی کی قیمت 500 سال عبادت ہے۔ میرے عزیز دوستو کہتا ہے کہ ہاں میرے پاس 500 سال کی عبادت ہے، لے لو اور وہ پانی مجھے دے دو۔ میرے عزیز دوستو وہ پانی پی کے جو ہے ختم ہو جاتا ہے اور اس کی پیاس بجھ جاتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ اس کو دوبارہ میرے سامنے لے آؤ۔ اب پھر اللہ کے سامنے پیشی ہوتی ہے کہ اب بتا تیرے پاس کیا ہے؟ جو تجھے جس عبادت پر ناز تھا، جو 500 سال عبادت تو نے میرے لیے کی، میری رضا کے لیے کی، جس پر تجھ کو ناز تھا، اب بتا وہ کہاں ہے؟ وہ کہنے لگا کہ اللہ اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، بس آپ یہ اپنا فضل و کرم فرما کر مجھے جنت میں بھیج دیں۔ بہرحال ہم عبادت کرتے ہیں، ہم اپنی عبادت پر خوش نہ ہو، جو بھی چھوٹی موٹی عبادت کرتے ہیں اس کی منظوری اللہ کے سامنے ہوتی ہے۔ میرے عزیز دوستو اس کا فیصلہ بھی خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کر سکتا ہے، ہم فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ کل قیامت کے دن ہمارے نام اعمال کا حساب اعمال کی تعداد کے اعتبار سے نہیں، بلکہ اعمال جو ہم کرتے ہیں اس کے اندر جو ہماری نیت ہوتی ہے اس کے اعتبار سے ہے۔ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور سے یہ بتلا دیا کہ جو ہے انما الاعمال بالنیات، کہ انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے۔ ہم جتنی بھی چاہے تسبیحات کر لیں، ہم جتنی بھی چاہے جو ہے اللہ کی عبادت کر لیں، نمازیں پڑھ لیں، قرآن کی تلاوت کر لیں، یا جو بھی عبادت کرنا چاہے کریں، اگر ہمارے اس عبادت کے پیچھے ہمارے دل میں نیک ارادے نہ ہو، اللہ کی رضا مقصود نہ ہو، تو میرا عزیز دوستو وہ نام اعمال میں ایک ذرہ برابر بھی اضافہ کرنے والے نہیں ہیں، وہ ہمارے نیک اعمال کو بڑھانے والے بالکل بھی نہیں ہیں۔ اسی لیے جو بھی عمل ہو، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، چاہے ایک آیت کی تلاوت ہو، چاہے ایک تسبیح کے جو ہے ذکر ہو، وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، اور اس کا اللہ کے لیے ہونا ایک چھوٹا سا یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، ہمیشہ اللہ کو اپنے حاضر و ناظر جان لو۔ یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی طاقت و قدرت ہے کہ وہ ہر جگہ جو کیا دیکھ سکتا ہے، ایک وقت میں ہر انسان کو، ہر جاندار کو ایک وقت میں سن سکتا ہے، ہر کسی کو دیکھ سکتا ہے، ہر کسی کی آواز کو سن سکتا ہے، دل کی صدا ہو، زبان کی صدا ہو، ہر چیز کو دیکھ سکتا ہے، جانور ہو انسان ہو، ہر چیز کو سن سکتا ہے۔